اس مہینے کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے. بولیے سبحان اللہ. اب میں آپ کو نسبت مصطفیٰ کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے امام حسین سے مہینے کو وہ محرم کہلاتا ہے. جس مہینے کو نسبت ہو جائے معراج مصطفیٰ سے وہ رجب کہلاتا ہے. جس مہینے کو نسبت ہو جائے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے وہ ذوالحج کہلاتا ہے. جس مہینے کو نسبت ہو جائے صوم سے روزوں سے تو وہ رمضان کہلاتا ہے. اسی طرح جس چیز کو نسبت ہو جائے مصطفیٰ سے تو وہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ وہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ جس چیز کو نسبت میرے آقا سے ہو جائے اب وہ چیز اب اس کا مقام کیا ہوگا کہ وہ چیز از سر نو از خود پہلے کچھ بھی نہیں تھی. اس کا کوئی مقام نہیں تھا. اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. فقط نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو کیا مقام دیا. شروع کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ تسلسل کے ساتھ پچھلے بھی کسی بیان میں نے آپ کے سامنے نسبت کا ذکر کیا. آج میں پھر دوسرے انداز میں ذکر کرتا ہوں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ فضیلت والا کیسے، کیونکہ اس کو نسبت ہے سرکار سے. اور اب سوال آتا ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ مثال دے کے سمجھائیں کیا اس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ چیز پہلے کچھ نہیں تھی اور نسبت ہو گئے مصطفیٰ سے تو اب اس کا مقام کیا بنا. آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، جب تک کفر کے دلدل میں مبتلا تھے، کفر و ظلمت کی تاریکی میں گھرے ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ابو بکر صدیق کے نام سے پہچانے جانے لگے. لیکن جب تک محمد مصطفیٰ سے نسبت نہیں ہوئی تھی، میں نسبت مصطفیٰ کے آپ کو جو مقام ہے، جو فضیلتیں ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق صحابی رسول ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. لیکن ابو بکر کو جب تک نسبت نہ ہوئی میرے مصطفیٰ سے، آپ کی توجہ چاہوں گا، جب تک ابو بکر کو نسبت نہ ہوئی میرے مصطفیٰ سے تو ابو بکر رہے. جیسے ہی نسبت مصطفیٰ ہو گئی تو اب ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں تھے. قرآن سے متاثر ہو کر جب آپ کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان لائے اور خلیفہ قوم مقرر ہوئے، دوسرے خلیفہ. لیکن یہ عمر بھی جب تک نسبت مصطفیٰ سے سرفراز نہیں ہوئے، جب تک تو عمر بن خطاب تھے. لیکن جیسے ہی عمر کو نسبت مصطفیٰ مل گئی تو اب عمر بن خطاب نہیں رہے، اب عمر فاروق اعظم بن گئے. عثمان بن عفان ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. جب تک مدینے والے سے نسبت نہ ہوئی جب تک تو عثمان ہی کہلاتے رہے. لیکن جیسے ہی نسبت مصطفیٰ مل گئی اب عثمان نہیں بلکہ ذوالنورین کے نام سے پکارے جانے لگے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم 7 سال کی عمر میں حضور نے خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو کلمہ پڑھایا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنی جو جوانی گزاری، ساری زندگی گزاری تو علی کے نام سے پہچانے جاتے، علی کے نام سے پہچانے. لیکن جیسے جیسے حضور کی محبت میں گم ہوتے گئے، جیسے جیسے حضور کے عشق میں ڈھلتے گئے
تو جب تک نسبت مصطفیٰ نہیں ملی تھی، جب تک علی علی تھا، لیکن جیسے ہی نسبت مصطفیٰ سے سرفراز ہو گیا تو اب یہ علی حیدر کرار کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا اثر ہے، یہ نسبت مصطفیٰ جن لوگوں کو ملی ان کے مقام ہے۔ اور دوبارہ تسلسل سے چلتے ہیں اور جتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن جن کو نسبت مصطفیٰ مل گئی ان کو میرے رب نے کیا مقام دیا، اور پھر سمجھ آئے گی کہ ربیع الاول کا مقام کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ 12 تاریخ کا مقام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نسبت مصطفیٰ نہیں ملی، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں مستغرق نہ ہو گئے، جب تک تو ابو بکر کے نام سے پہچانے جانے لگے، لیکن جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت مصطفیٰ مل گئی تو اب ابو بکر نہ رہے، صدیق اکبر بن گئے۔ عمر فاروق اعظم کو جب نسبت مصطفیٰ مل گئی تو یہ عمر بن خطاب فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان بن عفان کو جب نسبت مصطفیٰ مل گئی تو یہ عثمان بن عفان ذو النورین بن گئے۔ مولا علی کو جب نسبت مصطفیٰ مل گئی تو یہ مولا علی حیدر کرار بن گئے۔ عبد القادر جیلانی کو جب نسبت مصطفیٰ مل گئی تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن گئے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو جب نسبت مصطفیٰ مل گئی تو یہ اللہ کے دوست بن گئے۔ اسی طرح احمد رضا کو جب نسبت مصطفیٰ مل گئی تو احمد رضا امام اہل سنت بن گیا۔ تو یہ وجہ ہے جس کو نسبت مصطفیٰ مل جائے تو پھر اس کی حیثیت نہیں رہتی، پھر اللہ اس کا مقام بڑھاتا ہے، پھر اللہ اسے مرتبے دیتا ہے، پھر اللہ اسے فضیلت عطا کرتا ہے، پھر میرا رب اسے انمول ستارہ بناتا ہے، پھر میرا رب اسے چمکتا ہوا ستارہ بناتا ہے، پھر میرا رب دنیا میں اس کا چرچا کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلے نسبت مصطفیٰ سے محروم تھا تو وہ اپنی حیثیت سے جانا چاہتا تھا، لیکن جب نسبت مصطفیٰ سے سرفراز ہو گیا تو اب وہ اپنے نام سے جانا نہیں جائے گا، بلکہ وہ محمد مصطفیٰ کے ریفرنس سے جانا جائے گا، بلکہ وہ محمد عربی کے حوالے سے جانا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ نسبت مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے عثمان کو ذو النورین بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے علی کو حیدر کرار بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے اولیاء کو اللہ کا دوست بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے احمد رضا کو امام اہل سنت بنا دیا، نسبت مصطفیٰ نے الیاس قادری کو امیر اہل سنت بنا دیا۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح مہینے تو بہت ہیں، لیکن جس مہینے کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے وہ مہینہ عام مہینہ نہیں لیتا، بلکہ وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن جاتا ہے، جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ سے پھر وہ شے عام شے نہیں رہتی، بلکہ وہ بڑی انمول شے بن جاتی۔ یہ میں نے خیال کیا تھا کہ فقط تمہیدی گفتگو آج یہ نسبت مصطفیٰ کی کرنی ہے، کیونکہ ربیع الاول تشریف لا چکا ہے، تو ربیع الاول کی تمہیدی گفتگو فقط آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اصل موضوع کہ ہمارے آقا سب سے اولا بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے بالا بھی ہے، سب سے ظاہر بھی وہی ہے، سب سے باطن بھی وہی ہے، یہ اصل موضوع۔ لیکن تمہیدی گفتگو اتنی طویل ہو گئی کیونکہ یہ موضوع عام موضوع نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کے موضوع ہوتے ہیں، یہ حضور کی جھلکیاں ہوتی ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آپ کی تعریف کرنا کوئی چند منٹوں گھنٹوں یا چند جمعوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عشق اور محبت والا قرآن پڑھے نا قرآن، تو قرآن کی ہر آیت میں اس محبت والے کو محمد مصطفیٰ کی نعت نظر آئے گی، اگر محبت کی نگاہ سے قرآن پڑھا جائے تو یہ حضور کی سیرت بیان کرنا یہ گھنٹوں کی کہانی نہیں۔ میرے رب نے تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتی، لیکن اس کے پڑھنے کے لیے وہ محبت کی نگاہ ہونی چاہیے، وہ محبت کی نگاہ۔ یا عاشقوں کی بات ہوتی ہے کہ عشق اور محبت کے اندر وہ دلیلیں نہیں دی جاتی، عشق کے اندر دلیلیں نہیں مانگی جاتی۔ عشق جو ہوتا ہے، حضور سے محبت جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل اندھے بن کے محبت کرنا، یہ محمد مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اصل موضوع کی طرف صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے میں آتا ہوں، کیونکہ تمام وقت ہماری تمہیدی گفتگو میں نکل گیا، تو امید ہے کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں کھل گئی ہوگی کہ ربیع الاول کا مہینہ رمضان سے بھی افضل کیسے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ رمضان بھی ملا تو حضور کے صدقے، رجب بھی ملا تو حضور کے صدقے، شعبان بھی ملا تو حضور کے صدقے، محرم بھی ملا تو حضور کے صدقے۔ انشاءاللہ اگر اگلے جمعے بیان کرنے کا ہمیں موقع ملا تو ہمارے بیان کا جو موضوع ہوگا وہ میلاد مصطفیٰ۔ ہم سب میلاد مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم میلاد مناؤ؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اگر کسی سنی بھائی سے عام سیدھے سادے سے سوال کر لینا اگر کوئی کہ جلوس میں جاتے ہو، ہاں جاتا ہوں، میلاد مناتے ہو، ہاں مناتا ہوں، بتاؤ اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا کہ میلاد مناؤ؟ تو وہ مشکل ہے بہت کہ وہ جواب دے پائے۔ بتاؤ قرآن میں کہا اللہ نے فرمایا کہ تم حضور کے آنے پر خوشی مناؤ؟ کون سی وہ آیت ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو انشاءاللہ اگلے جمعے اگر مجھے موقع ملا بیان کرنے کا تو میرے بیان کا موضوع میلاد مصطفیٰ پر قرآن سے بھی دلائل اور حدیث سے بھی دلائل، کہ قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میلاد مناؤ۔ انشاءاللہ وہ دلیل آپ کے سامنے اگلے جمعے رکھوں گا۔ حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ میلاد مناؤ، صحابہ کرام نے کس طرح میلاد منایا، اولیاء نے کس طرح میلاد منایا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے جمعے کریں گے۔ تو سب سے اولا والا ہمارا نبی، حضور کو ایک خاصیت ہی حاصل ہے، چند منٹ کی گفتگو اس پہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور کو ایک خاصیت ہی حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں سب سے افضل بھی بنایا، سب سے اعلیٰ بھی بنایا، سب سے اعلیٰ۔ امام احمد رضا خان نے فرمایا نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بولو دونوں عالم کا دگلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا ہر نبیوں کا نام۔ تو یہ حضور سب سے اولا سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن نے بھی اس کی دلائل پیش کی ہے۔ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اختتام پہ اپنی گفتگو کو لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے جو پیغمبروں کو بھیجا تو انہیں معجزات عطا کیے۔ یاد رکھیے گا، نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں۔ کوئی ولی بغیر کرامت کے بھی ولی بن سکتا ہے، لیکن کوئی نبی بغیر معجزے کے نبی نہیں بن سکتا۔ خیر اب تو انبیاء کا سلسلہ ختم، لیکن اس دور میں بھی کوئی نبی معجزے کے بغیر نبی نہیں بن سکتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزے عطا کیے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ دیا وہ عصا، کہ آپ اپنا عصا اپنی لاٹھی زمین پہ رکھتے ہیں تو وہ عصا اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا۔ تو یہ معجزہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ لوگ اس کو دیکھتے تو آپ ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، عیسیٰ روح اللہ، اللہ نبی علیہ السلام آپ کو روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا، یہ معجزہ دیا تھا کہ
عیسیٰ علیہ السلام بالکل مرے ہوئے مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کہیں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ کام تو رب کا ہے، یہ غیر اللہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اسی طرح ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزے عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ میں معجزوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا ہوں۔ اب آ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنے معجزے عطا فرمائے، اپنے حبیب کو کتنے معجزے عطا فرمائے۔ جو ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہم ایسا ہی نہیں کہتے ہیں۔ پڑھو قرآن، تمہیں معلوم ہوگا میرے رب عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تو ایک معجزہ عطا فرمایا، عیسیٰ روح اللہ کو نبی بنا کے بھیجا تو ایک معجزہ عطا فرمایا، ہر نبیوں کو بھیجا تو چند معجزے عطا کر دیے۔ کسی کی عصا سانپ بن جاتا، یہ اس نبی کا معجزہ تھا۔ کوئی مردوں کو زندہ کر دیتا تو یہ اس نبی کا معجزہ تھا۔ کوئی نبی علیہ السلام کچھ کرشمہ دکھا دیتے تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کو میرے رب نے معجزے دیے۔ توجہ چاہوں گا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا کیے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کر کے دنیا میں بھیجا، لیکن محمد مصطفیٰ کو خود معجزہ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اب معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ تو اسی وجہ سے تمام انبیاء معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی خود معجزہ بن کے آئے۔ آپ کا آنا بھی معجزہ، آپ کی ولادت بھی معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ تھا، محمد مصطفیٰ کا بات کرنا بھی معجزہ تھا، حضور کا کھانا کھانا بھی معجزہ تھا، حضور کا نماز پڑھنا بھی معجزہ تھا، حضور کا گفتگو کرنا بھی معجزہ تھا، میرے نبی کا تبلیغ کرنا بھی معجزہ تھا، میرے نبی کا آرام کرنا بھی معجزہ تھا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، وہ خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ امام احمد رضا پکار اٹھے، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارے نبی۔ اور ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، اے رضا غمزدوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیوں سنا دے؟ کیونکہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، کیونکہ بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو مزید ابھارے، مزید پیدا فرمائے۔ دعا ہے کہ میلاد کے مہینے میں ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میلاد کے حوالے سے چند اعلانات تھے، وہ امام صاحب آپ کو سنائیں گے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا، اور اپنے گھروں کو چراغاں سے ضرور سجائیں، لائٹوں سے سجائیں، اپنے سینے پہ نعرہ پاک کے بیج لازمی لگائیں۔ آپ کے لباس سے معلوم ہو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا دیوانہ میلاد منا رہا ہے۔ اظہار کرنا ضروری ہے، اظہار کرنا ضروری ہے۔ دل میں تو محبت رکھتے ہیں لیکن اظہار کرنا ضروری ہے۔ اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو، اپنے لباس سے اظہار کرو کہ ہم میلاد منانے والے ہیں۔ انشاءاللہ جس کے ذہنوں میں کچھ وسوسے ہو تو آپ ہم کو لا سکتے ہیں، ہم ان کے ذہن کو کلیئر کریں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ وسوسہ ہو میلاد منانے کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے، اور حضور کی آمد پہ خوشی کے حوالے سے، لائٹوں کے حوالے سے، تو ہر چیز کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے کا موضوع اگر موقع ملا ہمیں بیان کرنے کا تو یہی ہوگا کہ میلاد کے دلائل کیا ہے۔ تو اظہار کیجیے اپنے لباس سے، اظہار کیجیے اپنے سواریوں سے، جھنڈے لگاؤ، اپنے گھروں میں پرچم لگاؤ، چراغاں کرو، لائٹوں کو لگاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فقط دعوے کرنا نہیں بلکہ حضور کے دل تک پہنچنا بھی ضروری ہے، حضور کو راضی کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ لوگ محمد مصطفیٰ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، حضور کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی محبت میں یہ قربان اور وہ قربان کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ در مصطفیٰ تک تو پہنچ جاتے ہیں
دل مصطفیٰ تک نہیں پہنچتے، وہ حضور کے در تک تو پہنچ گئے، نام لے گا حضور کے عاشق تو بن گئے، لیکن دل مصطفیٰ میں جگہ نہیں بنا سکے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ بڑے بد نصیب ٹھہرے تو در یار تک تو پہنچ گئے، دل یار میں بھی اتر جاؤ۔ اظہار کرو گھروں سے، سواریوں سے، لباس سے، گفتار و کردار و اخلاق سے اظہار کرو کہ ہم میلاد منانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا